چونکہ حضرت عبدالمطلب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، اس لیے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں اس کو استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن عام لوگوں نے اس کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھا اور دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پانی سے نہا رہا ہے۔ انہیں بے حد غصہ آیا کہ ایسا مبارک پانی اور اس کو غسل و طہارت میں کام لایا جائے۔ دن بھر پڑتے رہے اور اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے تو خواب میں حکم ملا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال ہے اور مباح ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ خواب میں آپ کو حکم ملا۔ حضرت عبدالمطلب کی پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ پانی جو ہے وہ صرف پینے کے لیے ہے اور غسل دیگر حاجات کے لیے نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ کو حکم ہوا تھا، یہ ایک خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزا کیوں نہ ملتی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اس پانی کی حرمت پامال کرتا، یعنی اس کو ضائع کرتا یا پینے کے علاوہ کسی اور مصرف میں لاتا، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑی عرصے میں آب زمزم کی حرمت لوگوں کے ذہن نشین ہو گئی اور انہوں نے اس کو دیگر ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا ترک کر دیا۔ زمزم شریف کو جاری ہوئے اب دوبارہ جاری ہوئے 30 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبدالمطلب کو مزید بیٹوں سے نواز دیا، اور اب کہ ان کے اس وقت جو ہے وہ 10 بیٹے ہو چکے تھے۔ تو ایک رات آپ سو رہے تھے تو خواب میں کسی نے کہا اوفی بنظری کا، یعنی اپنی نظر پوری کرو، جو منت مانی تھی وہ پوری کرو۔ حضرت عبدالمطلب نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی بات تھی، اور ان کے ذہن سے بات بالکل ہی نکل چکی تھی، اس لیے وہ سمجھ نہ سکے کہ کون سی نظر مراد ہے۔ بہرحال احتیاطاً ایک دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا اور کہا گیا کہ اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو۔ آپ نے اگلے دن ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ملا کہ اس سے بھی اعلیٰ شے کی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ چوتھی رات پھر کہا گیا کہ اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو۔ اب اہل عرب کے نزدیک اونٹ سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں تھی جس کی قربانی دی جاتی، اس لیے حضرت عبدالمطلب نے حیرت سے پوچھا کہ اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو خواب میں جواب ملا اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب حضرت عبدالمطلب کو اپنی 30 سال پہلی جو ہے وہ نظر مانی ہوئی یاد آئی کہ اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو میں کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب حضرت عبدالمطلب کوئی پیغمبر تو نہ تھے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے اس موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا، اس سے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی جو نظر مانی تھی اس کا قصہ بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اب مجھے اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ تو بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرمان برداری کا حق ادا کر دیا، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ ہم میں سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرہ اندازی کروں گا، تو جس کے نام قرہ نکلے گا اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا۔ چنانچہ جب آپ نے قرہ نکالا تو قرہ جو ہے وہ حضرت عبدالمطلب کے اس وقت جتنے بیٹے موجود تھے ان میں سب سے چھوٹے، سب سے لاڈلے اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام قرہ نکلا۔ اب آپ اپنی منت پوری کرنے کے لیے عبداللہ کو لیا اور کعبہ کے پاس ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوفی بنظری، میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں عبدالمطلب واللہ ایسا نہ کیجئے، پہلے کسی سے پوچھ لیجئے، اس طرح تو جو ہے وہ رسم چل پڑے گی کہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی، تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے اس کا کوئی اور حل جو ہے وہ تلاش کر لیجئے، پوچھ لیجئے۔ بعض سرداروں نے پیشکش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فدیہ میں راہ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم مکمل تعاون کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو یوں ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے، اور قریش کی اس رائے سے متفق ہو گئے کہ پہلے کسی سے مشورہ کر لیا جائے۔ قریش کے مسلسل اصرار پر اور اپنے بیٹوں کے کہنے پر بالآخر
حضرت عبدالمطلب جو ہے وہ مشورہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے۔